السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارے سبق میں حدیث نمبر 62 شامل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بہت عمدہ فرمان ہے، اور قرآن پاک کے متعلق یہ فرمان ہے اور اس کو تلاوت کرنے کے متعلق یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو خوش آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس میں دو تین باتیں جن کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارے طریقے پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا معنی جو وضاحت ہے وہ لم یتغنى، غنہ جو ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک اس کا صحیح معنی کیا ہے لیس منا کا، اور تلاوت کے کیا حقوق ہیں، صحیح قاری کون ہے، بہترین قاری کون ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے والا کون ہے۔ قاری کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا، یہ ایک عمومی معنی ہے، لیکن جب ہم قرآن کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کا قاری کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص معنی ہو جاتا ہے، ورنہ ہر پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے۔ تو لیس منا، اس کے معنی میں احتمالات ہیں کچھ۔ ایک احتمال یہ ہے کہ لیس منا کا کیا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کامیاب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تیسرا احتمال اس لیس منا میں یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی کہ جو ترجمہ بھی کیا گیا ہے وہ طریقہ ہی کیا گیا ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یہ احتمال بھی ہے۔ اور ایک آخری احتمال یہ ہے کہ کیا لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کل قیامت کو اللہ کے نبی سفارش کریں گے، کیا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ سفارش اللہ کے نبی جو کریں گے کل قیامت کو اس سے نکل جائے گا۔ تو یہ تین چار اب اور بھی احتمالات محدثین نے ذکر کیے ہیں، لیکن میں طوالت کی وجہ سے ان کی طرف نہیں جا رہا۔ مطلب جو بیسک تین چار احتمالات تھے ان کو میں نے بیان کیا۔ تو اب اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں صحیح مطلب اگر لینا ہے تو ہمیں محدثین کی طرف جانا ہوگا، فہم سلف کی طرف جانا ہوگا۔ تو اس حوالے سے مجھے ابن حجر اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ وہ لکھتے ہیں کہ لیس منا، یعنی کہ وہ لکھتے ہیں لیس منا ای منا اہل سنتنا و طریقتنا، کہ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پر نہیں ہے اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ولیس المراد بھی اخراج الدین، یعنی کہ اس سے مراد دین سے نکلنا نہیں ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے اور ہماری سنت پر نہیں ہے۔ یہ معنی ابن حجر اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ نے کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ فلیس منا ای لیس علی دیننا الکامل، وہ کہتے ہیں کہ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا دین کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ لیس منا، اس بندے کا، اس بندی کا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، وہ دین کامل نہیں ہے۔ بعض محدثین نے یہ معنی ذکر کیا ہے، اور بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ای من ادبنا او لیسا مثلنا، لیسا منا کا معنی بعض محدثین نے یہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ادب پر نہیں ہے اور ہمارے طریقے، ہماری مثل نہیں ہے، یعنی کہ جیسا ہم کرتے ہیں ویسا وہ نہیں کر رہا۔
اور وہ ہمارے ادب و اداب سے ادب و اداب کے طریقے پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ تین معانی جو ہیں جن کو محدثین نے بیان کیا ہے، تو ان تینوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے تینوں میں قدر مشترک بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا، دین میں رہتا ہے۔ لیکن میں اس بات کی یہاں پہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ لیس منا کا لفظ یہ نفرت بیزاری کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے کہ جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے یا کسی سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لیس منا، یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ادب پر نہیں ہے، ہماری مثل نہیں ہے۔ تو یہ اس کیٹیگری میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کسی کو کہہ دیں لیسا منا، تو اس بندے کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں کہ لیسا منا، کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے ادب و آداب پر نہیں ہے، ہماری مثل نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو لیکن وہ بندہ رہتا دین میں ہی ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، ایمان ناقص ہوتا ہے، کامل مسلمان نہیں وہ ہوتا۔ تو ان تمام پہلوؤں کو اگر دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے لیسا منا کہا۔ اس والے سے پوری کتاب بھی ہے لیسا منا، یعنی کہ جتنی لیسا منا کی روایات ہیں ساری عبد الرحمن راسخ حفیظہ اللہ نے جمع کی ہیں، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں ساری روایات لیسا منا کی انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ اب اس میں ایک روایت یہ بھی ہے لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ غنہ کا یعنی غنہ غنہ یہ دو لفظ بھی ہیں۔ غنہ کا یتغنى یعنی کہ جو معنی ہے خوش آوازی، اور غنہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ تو اب غنہ کا جو معنی محدثین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، جو قدرتی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آواز ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے میں وہ لگائے گا، اس آواز کو اس زبان سے، تو وہ کوشش پوری کرے کہ میں قرآن کو احسن انداز میں، اچھے انداز میں، ایک اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب اچھے انداز، اچھی آواز، اچھی کوشش کا تعلق قواعد و تجوید کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تجوید کے جو قواعد ہیں، جو بیسک قواعد ہیں، غنہ کرنا ہے اور مد ہے، مطلب ان کے جو بیسک رولز ہیں ان کو فالو کرتا ہو۔ کوئی مطلب بہت وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے تجوید کے قواعد پڑھنا شروع ہو جائے کہ را کو کتنا کہاں موٹا کرنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، کون سے جناب الفاظ بہت موٹے کر کے پڑھنے ہیں، کچھ کو باریک، مطلب کچھ بنیادی قواعد جو ہیں جو انسان کو لحن جلی سے بچا سکیں، کیونکہ لحن جلی جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو لحن جلی سے اتنے قواعد اس بندے یا بندی کو آتے ہوں کہ وہ لحن جلی سے بچ سکیں، یعنی کہ ایسی غلطی جو قرآن میں جو انسان کو جو ہے وہ بعض اوقات اسلام سے بھی خارج کر سکتی ہے اور کبیرہ گناہ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو ایسے غلطی سے بچنے کے لیے اتنے قواعد آنے چاہیے۔ تو یہ معنی ہے، اور اس کو اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر میں سلسلہ سیاح کی روایت دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ بہترین قاری وہ جو ہے جو قرات کرتے وقت اللہ سے ڈرتا ہو۔ سلسلہ سیاح کی روایت کا مفہوم یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین قاری وہ جو ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈر رہا ہو۔ ڈرنے کا مطلب بھی محدثین نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن نہ پڑھتا ہو، اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے قرآن نہ پڑھتا ہو، اور اپنی آواز کا جادو جگانے کے لیے قرآن نہ پڑھتا ہو، بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہو سمجھنے کے لیے، معنی مفہوم جاننے کے لیے، اس کو اچھے انداز میں جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کو خود بھی ایک ایمانی کیفیت، ایمان اس کا بڑھ رہا ہو، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جب وہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو زادتہم ایمان، تو یہ جو زادتہم ایمان کا جو قاعدہ ہے
یعنی کہ ایمان کی زیادتی کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو ایمان بڑھنے کا قاعدہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو جب کوئی بندہ اچھا پڑھ رہا ہوگا، ہم اس کو سن رہے ہوں گے تو سننے سے ایمان بڑھتا ہے، تو جب ہم خود اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ایمان کی تو اور اس کا ایک معیار لیول ہوگا۔ تو اس لیے اچھے انداز میں اچھی آواز سے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت اچھا نہیں پڑھ سکتا تو وہ بھی لم یتغنا کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی ہے، قدرتی آواز ہے۔ ہاں، تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں جو بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، بعض ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ہمارے، میں تو پاکستانیوں کو جانتا ہوں، خواتین بھی مدارس کی جو طالبات ہوتی ہیں اور طلباء، وہ بڑے تکلفات میں بڑھتے ہیں۔ وہ ہم قرآن کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آواز جو ہوتی ہے، ہم اس سے ہٹ کر ادر جو ساؤنڈ ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ میری آواز ایسی ہو۔ اب وہ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اس کی قدرتی آواز ہے، لیکن ہم اپنی قدرتی آواز کو چھوڑ کر ایک غیر کی آواز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور کاپی ہو نہیں ہوتی، ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر تو بآسانی آپ کسی کی آواز کو کاپی کر لیتے ہیں اور آپ کی وہ ایک روٹین بن جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے، جو آپ کو، یہ آپ کے پاس ایک ملکہ ہے، تو آپ اسی میں قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی آواز میں ہی قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، اور بنیادی جو قواعد و تجوید ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکات بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی بات، لیسا منا لم من لم یتغنى بالقرآن، تو پھر وہ اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس کی جو تشریحات اور توجیحات محدثین نے کی، ابن حجر، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے جو معنی ذکر کیے، ان میں سے کوئی معنی اس کے اوپر فٹ ہو سکتا ہے۔ اگر بچنا ہے تو ہمیں قرآن کو اچھی آواز میں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو قرآن کی تعلیمات دینی چاہیے، تو اچھے قراء کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن جو تکلفات میں نے بات کی ہے نا، وہ تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث، یہی تو ہمیں بتا رہی ہیں، حدیث کو ذریعے ہم قرآن تک جا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں من جملہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہمیں کر دے، آمین یا رب العالمین۔